ہیں ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم کس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ جو آئی پی ایس سی اور یو پی ایس سی کے اندر میں کامیاب ہو گئے. یہ ساری صرف دنیا یعنی موت سے پہلے تک کی عارضی کامیابیاں ہیں. اصل کامیابی اس سے وابستہ نہیں. اصل کامیابی یہ دین ہی سے وابستہ ہے، چاہے میری اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. مگر عربی میں کہتے ہیں حبک الشیء یعمی و یصم. کسی چیز کی محبت انسان کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے. جب کسی چیز کی محبت دل و دماغ پر سوار ہو جاتی ہے، دنیا سوار ہے، تو اب انسان کو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا اور کوئی کچھ کہے گا تو انسان سنے گا بھی نہیں. اس لیے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو، ابو حنیفہ ثانی اور فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو، اور ان کے رفقا کو، کہ ان لوگوں نے فکر کی کہ ہمارے اس ملک میں انگریزوں کے آنے کے بعد ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کا کیا ہوگا. اگر وہ ان مدارس کو قائم نہ کرتے تو اسباب ظاہریہ کے درجے میں اور آپ مسلمان ہیں. کیوں کہ ہم پر ہر چہار جانب سے حملہ تھا. ایک طرف سے انگریز تھا جو عیسائیت اور الحاد اور بے دینی کو عام کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دوسری طرف سے یہاں کی لوکل تہذیب تھی جو آج بھی کوشش کر رہی ہے. وہ ہم پر حملہ کر ہمیں اپنے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ہر طرف سے حملہ تھا کہ کسی طریقے سے مسلمان کو ایمان سے اور اسلام سے محروم کر دیا جائے. ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، انگلینڈ اور یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر میں ایک شخص کھڑا ہو کر، ان کا پارلیمنٹ کا ممبر وہ کھڑا ہو کر ان سے کہتا ہے کہ دیکھو، مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے جنگ کرنے سے اور لڑنے سے یہ ختم نہیں ہوتے. کہا ان کو ان کے دین سے اور ان کی کتاب قرآن سے دور کر دو. کہا یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے اور ہمارا ان پر حکمرانی کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب تک کہ ہمارے دلوں میں دین کی وقعت ہے، جب تک کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ہے، جب تک کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس عشق ہے اور محبت ہے، تب تک کہ ہم روئے زمین کے اوپر مضبوط ہے، کمزور ہو کر بھی مضبوط ہے. اور جس دن ہمارے پاس سے یہ چیزیں چلی گئی، اللہ معاف کرے، ہماری موجودہ نسل اس سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہماری موجودہ نسل کو دین کی فکر نہیں ہے، ہماری موجودہ نسل کو قرآن کی فکر نہیں ہے. مسلمان ہو کر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد آپ کو ہندوستان میں اور دنیا میں ملے گی جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. مسلمان ہے مگر اس کو ایک سورت نہیں آتی. مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا مطاف میں، تو ہم لوگ ہمارے ایک استاد کے پاس حفظ کیا، تو وہ استاد کی عادت تھی زور سے پڑھانے کی، زور سے پڑھو، تو وہ عادت ہو گئی. تو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کرے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آٹومیٹک والیوم بڑھ جاتا ہے، یعنی زور سے پڑھنا شروع کر دیتے. تو وہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنی وہاں پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو کچھ لوگ پیچھے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سن رہے تھے، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. جب میں پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک بڑی عمر کے وہ کھڑے ہوئے، قریب میں سے زمزم دیا اور مجھے لا کر انہوں نے زمزم دیا. تو میں نے کہا کہ آپ ہم کو شرمندہ نہ کریں، آپ ہماری دادا کی عمر کے اور آپ خدمت کریں، ہم کو آپ کی خدمت کرنی چاہیے. پھر وہ بیٹھ گئے میرے پاس اور مجھے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کہاں کے؟ عربی میں میرا ہی نام تھا، آپ کہاں سے؟ میں نے کہا میں ہندوستان سے. کہا اچھا آپ ہندوستان سے؟ میں نے کہا جی. کہا آپ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں؟
تو میں نے کہا الحمدللہ ہمارے یہاں مدارس کا نظام ہے، وہاں پر قرآن کو کما حقہ پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اقرؤوا القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسا نازل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ بھی قرآن، میرے ذہن میں بالکل خالی اس ذہن تھا، ایسے ہی میں نے سوال کر لیا ان سے، میں نے کہا آپ بھی قرآن جانتے ہوں گے، آپ کہاں کے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سیریا کا ہوں، ملک شام۔ میں نے کہا آپ بھی قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے، آپ تو عرب ہیں ماشاءاللہ، آپ تو صاحب انسان ہیں، زبان ہے۔ تو وہ رونے لگے بڑے بڑے، اور پھر اس کے بعد روتے روتے مجھے کہنے لگے مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ کون ہے؟ صاحب لسان ہے، ان کی زبان ہے عربی جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور وہ کیا بول رہے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کافی دیر تک وہ روتے رہے۔ اس کے بعد وہ مجھے پوچھنے لگے کہ میرے بچے بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور میں پوتوں اور نوازوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، تو کیسے پڑھوں؟ تو میں نے کہا کہ آپ ہندوستان تو آ نہیں سکتے، لیکن آپ جہاں بھی مسجد تو ہوگی آپ یہاں مسجد، تو میں نے کہا وہی امام صاحب کو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ان سے لگوا دیجیے، وہ ان کو قرآن پڑھائیں گے۔ بہرحال تو اس وقت مجھے افسوس ہوا، اور پہلی مرتبہ، یہ تو 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 20 سال سے زیادہ عرصہ، کہ عربوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں، جو صاحب لسان۔ ابھی 2-3 مہینے پہلے ایک سفر میں تھا، تو فجر کی نماز کے لیے ایئرپورٹ میں جگہ پر چلے گئے، تو ایک عرب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ کیسے نماز پڑھائی؟ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں والعصر۔ دیکھو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں قرآن کو کس طرح، ہمارا کیا حال ہے؟ جن کی زبان عربی، جن کے یہاں قرآن کا نزول ہوا، ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو ہم ہندوستان میں اگر یہ مدارس ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے نہ قائم کیے ہوتے، تو ہم کو شاید ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ قرآن کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان تمام بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کے ایمان کے بچانے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، کروڑوں انسانوں کے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں ہمارے مدارس کی قدر ہونی چاہیے، ہمیں اپنے اولاد کو دین سکھانا چاہیے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، نہ یہاں کوئی ہمیشہ رہا ہے اور نہ یہ ہمیشہ رہنے والی، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب نے بڑی قیمتی بات ایک جگہ پر لکھی ہے، کہا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے علم کی بنیاد پر اور عمل کی بنیاد پر اللہ نے اسے اپنا نائب بنایا، مگر انسان اللہ کا نائب ہے۔ اللہ کی نیابت کا کمال یہ اس وقت انسان کو حاصل ہوگا جنت میں جب وہ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے عجیب نقطہ کھولا حضرت کے اوپر، حضرت نے بات بیان کی، کہا ایک ہے کمال علم اور ایک ہے کمال عمل۔ فرشتوں کے پاس علم تھا، مگر فرشتوں کا جو علم تھا اس علم کے اندر میں کمال نہیں تھا، وہ علم تھا مگر ان کا علم اس میں اجتہاد اور استنباط کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا اس میں اجتہاد اور استنباط کی طاقت رکھی، اور فرماتے ہیں کہ شیطان جو جنات کے کان من الجن قرآن میں بیان کیا ہے، جناتوں میں سے تھا، کہا یہ عبادت میں بڑا مشہور تھا، تو کہا اس کے پاس عمل تھا، اور اللہ نے انسان کو اجتہادی علم عطا فرمایا، اور اللہ نے انسان کو کسی علم کی برکت سے اور عقل کی برکت سے اللہ نے اسے عمل کی توفیق مرحمت فرمائی۔ جب وہ دنیا کے اندر میں
دین کو سیکھتا ہے تو اس کی عقل صحیح ڈھنگ سے کام کرتی ہے، پھر وہ صحیح عمل کرتا ہے، پھر جب وہ جنت میں جائے گا تو کمال علم اور کمال عمل اسے جنت میں حاصل ہوگا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کمال علم اور کمال عمل کے لیے اسباب کے بغیر علم کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کا علم کمال علم ہے، تو اللہ کا کمال علم کیسے ہے؟ اللہ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کتاب کی ضرورت نہیں، اللہ کو قلم کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کا علم کمال علم ہے بغیر کسی اسباب کے۔ جب انسان یہاں اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کر کر اور اپنی خواہشات کو قربان کر کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر بہترین اخلاق کے ساتھ لوگوں کو ستائے بغیر اس دنیا سے جائے گا تو اللہ رب العزت جنت میں اسے کمال علم اور کمال عمل دونوں عطا فرمائیں گے تاکہ اللہ کی نیابت تحفظ سے حاصل ہو جائے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جنت میں ہر آدمی کسی کتاب کے پڑھے بغیر اور کسی مدرسے میں جائے بغیر مکمل طور پر ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ تو کہا یہ کمال علم ہے۔ کہا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں بھی انسان نے ہوائی جہاز بنایا تو پرندے کی طرح اڑتا ہے، اس دنیا میں بھی انسان نے ٹیلی فون بنایا تو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بات کرتا ہے، مگر اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جنہوں نے اللہ کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کی اس دنیا میں بغیر اسباب کی یہ ساری چیزیں کر کر بتائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بغیر انجن، بغیر پیٹرول اور بغیر کسی چیز کی ہوا میں ایسے ہی ہوگا بغیر اسباب کی۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے اسرا، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام، کہاں تک لائے؟ بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے معراج ہوئی، کہاں؟ تو کوئی ہیلی کاپٹر اور کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا۔ جب کمال علم اور کمال عمل اللہ کے رسول کو عطا کیا تو بغیر اسباب کے بھی اللہ ان کو لے گئے جہاں پر انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 انسان بیٹھے ہوئے، کوئی مائک نہیں، کوئی اسپیکر نہیں، اور حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے قریب بیٹھا ہوا جیسے حضور کی آواز کو سنتا تھا، مجلس میں اخیر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی ویسی ہی آواز پہنچتی تھی۔ کہا بغیر مائک کے اور بغیر کسی سہارے کے، بغیر اسباب کے اللہ نے آواز کو وہاں تک پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینہ منورہ سے 700-800 میل دور کے فاصلے پر ہے، جماعت جہاد کر رہی ہے، اور یہاں فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کا کوئی ٹی وی نہیں، کوئی موبائل نہیں، کچھ نہیں تھا، بغیر اسباب کے 800 کلومیٹر دور لوگوں کو اللہ نے ان کی نظروں کے سامنے کر دیا، اور بغیر کسی اسباب کے ان کی آواز کو بھی وہاں تک پہنچا دیا کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ادھر مسجد نبوی میں صحابہ پریشان کہ خطبے کے دوران اچانک یا ساریہ جبل کیسے، اور ادھر حضرت ساریہ پریشان کہ میں یہاں اور حضرت عمر 800 کلومیٹر دور، یہ یہاں پر ان کی آواز کیسی؟ بہرحال وہ متنبع کہا کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بغیر اسباب کے کہا یہ چند مثالیں اللہ نے دنیا میں انسان کو بتائی، ورنہ اللہ رب العزت جنت میں یہ ساری چیزیں انسان کو بغیر اسباب کے عطا فرمائے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جنت میں دل میں جو آئے گا فوراً اللہ وہاں پر اسے عطا فرمائے گا بغیر کسی اسباب کے۔ کہا خلافت کا، نیابت کا، یہ تمام یہ جنت میں ہوگا، یہ دنیا میں نہیں۔